شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رجب کی ہر رات کو یہ 3 لفظ پڑھ کر سو جائیں، آدھی رات کو فرشتہ گھر آ کر ہاتھ میں دولت دے گا۔ یقین کرنا مشکل ہے، آزما کر دیکھ لو پھر پتہ چلے گا۔ محترم ناظرین، رات سونے سے پہلے صرف 3 منٹ کی تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ کر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا۔ جس کام میں بھی آپ کو پریشانی لگی ہوگی انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ میرے جو بھی بھائی بہنیں ہیں، میرے دوست ایسے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا، بہت سے مسئلے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج میں ان کے لیے ایک ایسی چھوٹی سی تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کو پڑھنے میں آپ کے صرف 3 منٹ لگیں گے اور 3 منٹ کے اندر اندر آپ کو اس کا ایسا اثر دیکھنے کو ملے گا، ایسا رزلٹ ملے گا، آپ تو یہ تسبیح پڑھ کر بس سو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، صبح جب آپ لوگ اٹھیں گے تو دنیا کا جتنا بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا، بڑے سی بڑی مشکل ہوگی، بڑے سے بڑا مقصد ہوگا، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ یہ 3 منٹ کا مختصر سا عمل ہر کام میں آپ کو کامیابی دلائے گا اور بیچ میں آنے والی ہر تکلیف کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوا کریں کہ پتہ نہیں میرا یہ کام چلے گا کہ نہیں چلے گا، بلکہ اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا کریں، اللہ کی ذات کے حوالے کر دیا کریں۔ کیونکہ بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی یہ نہیں کہ وہ زندگی بھر رو رو کر اللہ سے اپنی خواہشات طلب کرتا رہے اور خواہشات پوری نہ ہونے کی صورت میں اللہ سے مایوس ہو کر گمراہی اختیار کر لے، بلکہ انسان کی زندگی تو یہ ہے کہ وہ ان تمام خواہشات کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دے اور پرسکون ہو کر اطمینان کے ساتھ ایک اللہ کی خواہش میں زندگی گزارے۔ پھر دیکھیں، جب آپ ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزارنے کا ارادہ کر لیں گے اور یہ عہد کر لیں گے کچھ بھی ہو جائے میں پریشان نہیں ہوں گا، چاہے جتنی بڑی مشکل آ جائے میں ہمت نہیں ہاروں گا، بلکہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے ساتھ ساتھ ہی کروں گا، تو یقین کریں کہ اللہ پاک آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے جائیں گے، ہر حاجت کو پورا کرتے جائیں گے۔ ہر دل خواہشات سے خالی ہوتا ہے، تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کب سے دل میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ اپنی خواہشات کے حجاب کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ تو آج کا یہ عمل جب آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ کر آپ نے سنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے فوراً بعد اللہ سے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے دعا مانگے، اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں۔ صبح آپ کے ساتھ جو معجزہ ہوگا وہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ چھوٹی سی 3 منٹ کی تسبیح نے کیسے آپ کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تمام ناظرین کو رجب المرجب کا چاند مبارک ہو۔ رجب کے مہینے کا ایک خاص عمل ہے۔ رجب بے شمار رحمتیں، برکتیں، عزتیں، شہرتیں، دولتیں، رحمتیں چاہتے ہیں، بہاریں لے کر آ رہا ہے۔ وہ خوش نصیب ہوگا جو رجب کی رات کو یہ عمل کر لے گا۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم کا فرمان ہے، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، تمہارا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کی تلافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا ورد کیا کریں اور فیض یاب ہوتے رہا کریں۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں حضور پاک کی ذات پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ ماہ رجب کا بہت ہی زیادہ برکت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہم نے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی ہے۔ اس بابرکت مہینے کے حوالے ایک بہت ہی پیارا، آسان اور مختصر مگر بہت ہی طاقتور وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم میں سے جو بھی بہن بھائی پریشان ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو وہ یہ آسان سا عمل کریں، یا ان کی کوئی بھی حاجت ہو، جائز حاجت ہونی چاہیے، تو اس آسان سے پیارے سے مختصر سے عمل کو کریں۔ انشاءاللہ رجب شریف کا یہ بابرکت مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کی ہر طرح کی پریشانی، دکھ، تکلیف ختم ہو جائے گی اور ان کی ہر جائز حاجت بھی ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ یقین کامل کے ساتھ اور اللہ کی رحمت سے با امید ہو کر جب آپ یہ عمل کریں گے، جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں وہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کریں گے، ہر طرح کی پریشانی کو اللہ ضرور دور فرمائے گا۔ ماہ رجب المرجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا۔ 4 معظم مہینوں میں سے ایک معظم مہینہ رجب ہے اور کتب احادیث میں بھی ماہ رجب المرجب کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا
एक दिन रोजा रखे तो गोया उसने साल भर के रोजे रखे। इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। माह रजब मुरज्जब की फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फजीलत बाकी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर है, और माह रमजान मुबारक की फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसी अल्लाह ताला की फजीलत तमाम बंदों पर है। हजरत सईदना ईसा अलैहिस्सलाम एक दफा एक पहाड़ के करीब से गुजरे तो देखा कि पहाड़ से नूर की शुआएं निकल रही हैं, तो आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, इलाही पहाड़ को इजाजत दे कि वो मेरे साथ कलाम करे। आपका इतना अर्ज करना था कि पहाड़ ने अर्ज की, ए रूहुल्लाह आप क्या चाहते हैं? तो आपने पूछा ये तेरी चमक दमक कैसी है? पहाड़ ने अर्ज की, मेरे अंदर एक मर्द खुदा है जिसकी बरकत से ये सारी चमक दमक नजर आ रही है। फिर आपने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया, मौला इस मर्द खुदा को मेरे सामने हाजिर फरमा। तो पहाड़ फट गया और उससे एक हसीन और जमील बुजुर्ग जाहिर हुए। उस बुजुर्ग ने कहा, मैं हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से हूँ। मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ मांगी थी कि मेरी उम्र इतनी दराज हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद मुबारक पा सकूं ताकि मैं भी उनकी उम्मत में दाखिल हूं। तो उस वक्त 600 साल से मैं इस पहाड़ में मसरूफ इबादत हूं। हजरत सईदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही क्या रूए जमीन पर तेरे नजदीक इस शख्स से बढ़कर कोई बुजुर्ग है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए ईसा उम्मत मुहम्मदिया का जो फर्द रजब के महीने में एक दिन का रोजा रखेगा तो मेरे नजदीक इस शख्स से भी ज्यादा बुजुर्ग होगा। हदीस शरीफ के मुताबिक रजबुल मुरज्जब अल्लाह का महीना है। यही वजह है कि अल्लाह ताला जल्ल मजद्दहू ने अपने महबूब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुस्नुल वहियत व रब्बियत की जलवा गाहों में 27 रजब की शब बुलवा कर मेराज शरीफ से मुशर्रफ फरमाया। 27वीं शब में आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे बानी रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के मकान वाक़े बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों मुस्तजार और मुस्तजाब के कार्नर रुकन यमानी के सामने में तशरीफ फरमा थे, और यहीं हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम 70 या 80 हजार मलाइका की रफाकत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। इस मौके पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम ने जिम्मे अल्लाह ताला ने ये काम सौंपे कि मेरे महबूब को बुर्राक पर सवार कराने के लिए ए जिब्राइल तुम्हारे जिम्मे रकाब थामना और ए मीकाइल तुम्हारे जिम्मे लगाम थामना है। संदल मुफस्सिरीन इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बुर्राक की रकाब थामने का अमल फरिश्तों के सजदा करने से भी अफजल है। नाज़रीन इकराम, ये है वो तस्बीह जिसको जितनी बार पढ़ो उतनी दौलत करोड़ों और फौरन हाथ में आ जाते हैं। मैं इसे पढ़ता हूँ फौरन दौलत हाथ में आ जाती है। आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे इंशाल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसके साथ आपकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज की तस्बीह बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा मुजर्रब है। ये कलेमात इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो ये भी सीधा औलिया इकराम से बुजुर्गान दीन तक पहुंची और बुजुर्गान दीन ने इसे बहुत ज्यादा आजमाया। जब भी कोई परेशान शख्स बुजुर्गान दीन के पास जाता तो उसे बुजुर्गान दीन हमेशा यही तस्बीह पढ़ने का कहा और उसकी फौरन रिज़्क़ की तमाम परेशानियां, मसाइल और उनकी जिंदगी में जो भी महरूमियां, तंगदस्तियां आती थीं वो अल्लाह के फजल करम से और इस तस्बीह की बदौलत हल हो जाती। लिहाजा इस तस्बीह को नाज़रीन इकराम मेरी बहुत सारी बहनें और मेरे प्यारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कोई आसान सा अमल बताया जाए जिससे फटाफट हमारा काम हो जाए, हमें इसके नताइज मिलना शुरू हो जाए, हमारे रिज्क, माल और दौलत में इजाफा हो जाए। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तस्बीह को आपने माह रजब की हर रात को बावजू हालत में पढ़ना है। माह रजब का यह खास अमल है। इस तस्बीह को पढ़ने से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वजीफा मुकम्मल कर लिया, उसके बाद आपके माली हालात दुरुस्त होने शुरू हो गए, फिर अचानक अल्लाह ताला की कोई दोबारा आप पर आजमाइश आ गई और आपके माली हालात अगर दोबारा खराब हो गए तो आप फौरन तस्बीह को दाएं हाथ में पकड़ कर पढ़ना शुरू हो जाएं। मुझे यकीन है कि उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस माली परेशानी से निकाल देंगे और इंशाल्लाह आपके घर में खुशियां होंगी। इंतहाई कशीदा हालात हों, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप अपने इस भाई की ये बताई हुई तस्बीह लाजमी पढ़ लें। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने गैबी के खजाने से आपकी मदद फरमाएगा।
یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ پس اے محبوب آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ لہذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق دے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں بلکہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا ہے۔ اسے آپ نے جو ہی رگڑا اس سے دولت آنا شروع ہو گئی۔ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو سارا بتانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کی سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 درود بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 نیکی ان کی لکھ دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سبھی جائز دعا پوری ہو جاتی ہیں۔ درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کا نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسے کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرتے وقت اور وضو ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھی۔ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بنانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ درود بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجوں کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی
مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی اور بہنوں، جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اس تسبیح میں کیا پڑھنا ہے کہ رات کو جب آپ لوگ اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو ایک چھوٹی سی تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اور اس تسبیح میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ تسبیح جب آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوگی تو تسبیح کے ہر ایک دانے پر فرض کر لیں کہ تسبیح میں 30 دانے ہیں، یہ چھوٹی تسبیح ہے، جس میں 20 دانے ہیں، یا بڑی تسبیح ہے جس میں 40 یا 50 دانے ہیں، تو کوئی بھی ایک تسبیح پکڑ کر آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ تسبیح کے ہر دانے پر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھتے جانا ہے، اور جب تسبیح پوری ہو جائے تو اس کو چوم کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے چھوٹی سی دعا مانگ لیں اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے۔ بھائی اور بہنوں، یہ عمل صرف کرنے کی دیر ہوگی جب اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں گے۔ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کر جب آپ سو جائیں گے تو صبح آپ اس حالت میں اٹھیں گے کہ آپ کا ہر کام پورا ہو چکا ہوگا، ہر مقصد پورا ہو چکا ہوگا۔ جس پریشانی کی وجہ سے آپ رات کو اداس تھے، آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، صبح آپ کی وہ اداسی، وہ پریشانی، وہ تکلیف دور ہو جائے گی، اور جب آپ اپنا کام شروع کرو گے تو اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ رات کو یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اگلے دن آپ کا کوئی بھی کام ہوگا وہ پورا ہو جائے گا، کوئی بھی مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا، جیسی بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ، یہ 3 منٹ کی یہ تسبیح ہے، یہ رات کو پڑھ کر آپ لوگوں نے سو جانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی بھی ہماری کاوش آپ لوگوں کو بے حد پسند آئے گی۔ میں ان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی رزق لازمی عطا فرمائے گا، بس آپ اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کے دیکھیں، کوشش کریں کہ پورا دن آپ بابودو حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست سمت کی جانب گامزن ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے رزق مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ ہی کی نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی فکر لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگے۔ آپ اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، رنج و غم میں جو بھی آپ کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، آپ اللہ پاک سے مشاورت کرنے والے بن جائیں تو پھر دیکھیں آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکلیف، الجھنیں، پریشانیاں حل فرما کر آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اس تسبیح کو آپ کم از کم رجب کی ہر رات لگاتار کر لیں۔ یقین کریں رجب کے مہینے میں ہی انشاءاللہ آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور میرے بھائیوں نے بھی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے نماز صرف اس دن نماز ادا کرنی ہے جب آپ یہ وظیفہ کریں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ پوری زندگی نماز کو قائم کریں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا اور توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے رب مہربان، اپنے خزانہ غیب سے خصوصی امداد فرما۔ تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تجھے ناراض کرے اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، اور ہم سب کو، ہمارے عزیز رشتہ دار اور دنیا کو وبائی مرض سے محفوظ فرما اور اپنی ناراضگی زمینی آسمانی عذاب سے بچا۔ اللہ ہمیں صحت دے،
اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور خوشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔